یہ کبھی کبھی ہمارے تاجر جو ہیں یہ سیل لگاتے ہیں، سیل، کپڑے کی سیل لگا دی، جرسیوں کی سیل لگا دی، جوتیوں کی سیل لگا دی، لیکن تاجر سیانے بڑے نے، سیزن ختم ہوتا ہے نا، یعنی جنوری آ گئی، فروری آ گئی، پتہ لگا بھئی سردیاں دی مال ہن وکنا نہیں، گاٹے پہ جانا، سیل لا دو۔ سیل کیا ہوتی ہے؟ 1000 روپے کی چیز 500 میں، چلو بڑی سیل ہوگی تو یہی ہوگی نا۔ 200 روپے گز والا کپڑا 100 روپے گز میں، سیل لگ گئی، پھر انہوں نے کہا لوٹ لو، وہ بینر لکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لوٹ لو۔ پھر واقعی لوگ بڑا لوٹتے ہیں، خاص کر ساڑیاں ماما بہن، ان کو بڑا ہوتا ہے بھئی 200 والی شاید 100 چ لب جائے نا۔ تو کئی دفعہ یہ ہوا بھئی گرمیاں ہوتی ہیں نا، وہاں بے ہوش ہو جاتے، گرمی کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے، رش ہوتا ہے، ہجوم ہوتا ہے، پانی نہیں، کیوں؟ سیل لگی ہوئی، 200 والی چیز 100 روپے میں، 1000 والی 500 میں، اوپر لکھا ہے لوٹ لو۔ اللہ نے فرمایا تین لکھنا چنگا نہیں لگتا، 1000 والی چیز 500 میں اور لوٹ لو، ہاں میں کہوں نا تو مجھے سجتا ہے۔ 70 روپے والی چیز 1 روپے میں، 70 روپے والی چیز 1 روپے میں، لوٹ لو۔ پھر لوٹیں گے جن کی قسمت میں ہوگا، لوٹیں گے انشاءاللہ، جن کی قسمت میں ہوگا وہ لوٹیں گے، بدقسمتوں نے رہ جانا ہے۔ اسی لیے میرے نبی نے کہا بڑا بدبخت ہے وہ آدمی جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ وہاں تو اللہ بہانے ڈھونڈ رہا ہے، وہاں تو اللہ بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ کوئی بہانہ ہاتھ آئے اور میں اس بندے کو کیا کروں؟ معاف کروں۔ بہانے ڈھونڈتا ہے۔ یہ جو رب کی رحمت ہے یہ باقی 11 مہینوں میں نہیں اترتی۔ رحمت نہ ہو تو ہم زندہ کیسے رہیں؟ یہ دن رات کا آ جانا کیا ہے؟ یہ موسموں کا بدلنا رحمت، یہ بارش کا آنا رحمت، یہ فصلیں، یہ نباتات، یہ باغات، یہ کاروبار، یہ پیسہ، یہ دولت حلال طریقے سے آئے تو دولت بھی نعمت ہے نا، پھر اسے صحیح جگہ پہ خرچ کیا جائے۔ تو یہ ساری نعمتیں اور رحمتیں، شیخ سعدی کہتے ہیں ایک سانس پہ 2 شکر واجب ہے، جب سانس اندر جا رہا اور جب سانس، اس ایک سانس پر بندے کو 2 شکر کرنے۔ اللہ ہو، یہ تو ایک سانس ہے، پانی ہے، کھانا ہے، صحت ہے، چلتے ہیں پھرتے ہیں، گھر ہے، کاروبار ہے۔ باقی کے دنوں میں رحمتیں کوئی کم برستی ہیں؟ ہر روز آدھی رات کے بعد لوگ تو کہتے ہیں شب برات کو، یہ لوگوں نے خواہ مخواہ بنا لیا ہے، نہ کوئی شب برات ہے، نہ اسلام میں اس کا کوئی تصور ہے، اہل سنت میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ جو علماء اس میں لگے ہوئے ہیں انہیں تحقیق کرنی چاہیے، میں ان سے کہوں گا تحقیق کرو، یہ نہیں کہ ہماری بات مانو، تحقیق تو کرو یار۔ اتنی تحقیق کر لو کہ شب کا لفظ کیا غمازی کر رہا ہے، یہ فارسی ہے، لیلۃ البرات نہیں، کیا کہاں سے آیا ہے؟ ایران سے، ایران سے، شب کا لفظ بتا رہا۔ لوگ کہتے ہیں شب برات کو رب کی رحمت اترتی ہے، نہیں، حدیث میں آتا ہے ہر رات آدھی رات کے بعد، جس ٹائم خوش نصیب لوگ تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہ بڑی قسمت والے لوگ، بڑی قسمت والے لوگ کہ نرم و گداز بستر چھوڑا، نیند چھوڑی اور رب کے سامنے کھڑے ہو گئے۔
اس وقت اوپر سے آواز اللہ لگا رہے ہیں حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا؟ فاغفر لہ، میں اسے معاف کرنے کے لیے آ گیا ہوں۔ کیا رحمت ہے، خدا بلا رہا ہے۔ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، پسند آ جائے تو کہنا بندیال بھی اچھا ترجمہ کر گیا ہے۔ اللہ کہتی ہیں حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے روٹھا ہوا، میں خود منانے آ گیا ہوں، میں خود منانے آ گیا ہوں۔ حل من مسترزق، ہے کوئی روزی مانگنے والا، میں روزی دینے آ گیا ہوں۔ حل من قضا، حل من قضا، ہے کوئی ایسا، کیا مطلب؟ ہے کوئی بیمار، ہے کوئی قیدی، ہے کوئی مقروض، ہے کوئی بے روزگار۔ اللہ ایک ایک چیز گنتے چلے جاتی ہیں۔ رب کی رحمت باقی کے 11 مہینوں میں کم نہیں اترتی، لگاتار اتر رہی ہے، لگاتار اتر رہی ہے۔ وہ کہتا ہے 2 بول شرمندگی کے بول، 2 بول مولا غلطی ہو گئی، مولا گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، تیرے دربار میں آ گیا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں ایسا کر دوں گا جیسے ماں کے پیٹ سے آج باہر آیا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، بڑی حوصلہ افزا آیت ہے جی۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی، گناہ کر کر کے زیادتی کی، میری نافرمانی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو وہ، فإن اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یہ جمیعاً پر تو ذرا غور کرو یار، فإن اللہ یغفر الذنوب، توبہ تو کرو، رمضان کا انتظار نہ کرو، کون جیے کون مرے، رمضان کی راتوں میں کوئی اور اللہ ہے؟ وہ اب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتی ہیں میرے کچھ بندے وہ ہیں جو ایمان کے اعلیٰ درجے پر ہیں، بڑے اعلیٰ درجے پہ ہیں۔ پھر اللہ نے دوسرے طبقے کا ذکر کیا، میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو برائیاں کرتے ہیں، گناہ ہوتی ہیں، اس پر اصرار نہیں کرتے، معافی مانگنے لگ جاتے ہیں، استغفار کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ 2 گروہوں کا ذکر کر کے اللہ آگے کہتے ہیں دونوں کے لیے میں نے جنت تیار کر رکھی، پہلوں کے لیے بھی پچھلوں۔ وہ جو گناہگار ہیں، کون سے گناہگار؟ جو معافیاں مانگ لے، توبہ کر لے۔ باقی کے دنوں میں رحمت کم نہیں اترتی، ہر وقت رحمت اتر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ متوجہ ہیں، میرے دربار میں آ، تھوڑے سے شرمندگی کے لفظ بول۔ یارو آپ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، جب مجرم عدالت میں اقرار جرم کر لے، ہے کوئی بچن دی صورت؟ وہ پہلے دن جب فرد جرم لگتی ہے، ملزم سے پوچھا جاتا ہے یہ جرم جو FIR میں لکھا ہوا ہے تم نے کیا؟ وہ کہے میں نے کیا ہے، مقدمہ چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ اب گواہ پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ملزم خود، یہ ملزم کا لفظ جو میں بول رہا ہوں یہی صحیح لفظ ہے، ملزم نہیں۔ ملزم کہتے ہیں الزام لگانے والے کو، اور ملزم کہتے ہیں جس پر الزام ہو۔ ملزم اقرار جرم کر لے کہ ہاں میں نے یہ جرم کیا ہے، کوئی مقدمہ نہیں چلتا،
یا سزا دیتا ہے، سزا دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میری عدالت میں آ، جرم کا اقرار کر، مولا یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، اقرار جرم کر، اس کے بعد معافی مانگ، میں پھر بھی معاف کر دیا کروں۔ رحمت ہے نا، رحمت۔ باقی کے مہینوں میں رحمت کوئی کم نہیں برستی، سمندر ہے رحمت کا، ٹھاٹھے مارنا، موج زن ہے۔ بس رمضان میں اتنا فرق آتا ہے کہ وہ جو سمندر اپنے کناروں کے اندر 11 مہینے رہتا تھا، رمضان میں وہ کناروں سے باہر نکل آتا ہے۔ اتنا سا کبھی آپ ساحل سمندر پہ گئے کراچی، تو آپ نے دیکھا کہ سمندر کے کنارے کچھ نوجوان من چلے آگے چلے جاتے، پھر دور سے لہریں اٹھتی ہیں، لہریں، وہ پھر نوجوان بھاگتے ہیں، کسی کی لہر یہاں تک آئی، کسی کو یہاں تک آئی، اور ہم جیسے جو بزدل ہوتے ہیں وہ ذرا دور ہوتے ہیں، ساڑھے پیرن نال بھی ٹکران لگ۔ کچھ تو بہادر تھے نا، میرا اشارہ اللہ کرے آپ سمجھ جائیں، کچھ بہادر تھے، نوجوان تھے، انہیں یہاں تک ٹکرانے لگی۔ ہم جو کمزور تھے ہم بھاگے، اس موت کو دیکھ کے ہم نے پیٹ دی، وہ ہمیں پیچھے سے ٹکرائی، ہمارے پاؤں پہ ٹکرانے لگی۔ بس یہی فرق ہے، باقی کے 11 مہینوں میں رحمت کا سمندر موجزن رہتا ہے، کنارے کے اندر رہتا ہے۔ رمضان المبارک میں کنارے سے باہر نکلتا ہے، جو اس سے بھاگتا بھی ہے اس کی رحمت اسے بھی ٹکر جاتی ہے۔ کچھ خوش نصیب ہوتے ہیں جو یہاں تک رحمت میں ڈوب گئے، اللہ ہمیں انہی میں سے کر۔ کچھ خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جو یہاں تک آ گئے رحمت میں، اور کچھ گناہگار ہیں لیکن ان کے قدموں سے بھی ٹکرانے لپیٹ رہی ہے، ان کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے رحمت۔ وہ رحمت کیا ہے جو لپیٹ میں لے رہی ہے؟ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں اللہ، بہانہ، کوئی بہانہ ہاتھ آوے تے میں آخر پیغمبر دے سمت نو بخش چھڈا۔ رمضان میں اگر تمہارا ملازم روزے دار ہے، ملازم ہے، سیلز مین ہے روزے سے، اس کے کام میں تخفیف کر دو۔ اسی خطبے میں کہا میرے آقا نے، اسی خطبے میں کہا اس کے کام میں تخفیف کر دو، کام ہلکا کر دو۔ مثلا اگر کوئی باہر چلنے پھرنے کا کام ہے، وہ اس سے نہ لو، چھاؤں والا لے لو، تھوڑا سا آسان لے لو، یا ایک ملازم رمضان میں بڑھا دو، 15-20 ہزار روپے، 15-20 ہزار روپے کیا شے ہے، ایک ملازم بڑھا دو تاکہ روزے دار ملازم کا کام تھوڑا سا کم ہو جائے، گھٹ جائے۔ جو آدمی رمضان کے مہینے میں روزے دار ملازم سے کام کو ہلکا کرے گا، ہم اس کے گناہوں کو معاف کر کے رکھ دیں۔ اتنی سی بات پہ اللہ معاف کر دے، یہ اب کوئی مشکل کام، بڑا آسان سا کام، 15-20-25 ہزار روپے میں یہ کام ہوتا ہے، اور اللہ اس کام کے بدلے اس کو کیا کر رہے ہیں؟ معاف کر رہے ہیں۔ جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا، اللہ اکبر، بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں، بہانے۔ جس بندے نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف بھی کرے گا اور اس کے لیے جہنم سے آزادی بھی لکھ دے گا۔ اللہ اکبر، اتقم من النار، اسی خطبے میں میرے نبی نے کہا، یہ 29 شعبان کو جو خطبہ دیا، اسی خطبے میں میرے نبی نے فرمایا، جو کسی روزے دار کا روزہ
وہاں یہ نہیں کہا غریب کا، نہ، یہ ضروری نہیں کہ کسی غریب مسکین فقیر کا روزہ، نہ، کوئی قید میرے نبی نے نہیں لگائی، کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا، بس اس کے بدلے میں اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کو اس کے روزے کے برابر ثواب دے گا، اور اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں، سمجھے آپ؟ وہ جس کا روزہ افطار کروا رہا ہے اس کے روزے کا ثواب بھی اللہ اتنا ثواب اس کو دے گا اللہ، لیکن اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی، گناہ اس کے معاف اللہ کر دے گا، وَعِتْقُم مِّنَ النَّارِ، اور جہنم سے کیا ہو جائے گی؟ آپ کی برادریوں میں بڑی افطار پارٹیاں ہوتی، سیاسی افطار پارٹیاں بھی، سیاسی لوگ افطار پارٹی کرتے ہیں، اس کی خوبی یہ ہے، جو سیاسی لوگوں کی افطار پارٹی ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ روزے دار روزے کھلنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور بے روزے دار ہر شے چٹ کر کے چلے جاتے ہیں، جب روزے دار بیچارے وہاں پہنچتے ہیں تو کوئی چیز نہیں۔ یہ ہماری سیاسی افطاریاں ہوتی ہیں، برادری کی افطاریاں بھی اس طرح ہوتی ہیں، اس میں سارے روزے دار ہوتے ہیں، بولتے کیوں نہیں؟ سارے روزے دار ہوتے ہیں۔ یہ سعودی عرب میں جو افطار کے لیے دسترخوان لگتا ہے رمضان کے علاوہ سوموار کو اور جمعرات کو، ساڈے پاکستانی اتنے بڑیاں چوکڑیاں مار کے باندھے تے روزہ ایک دا نہیں ہوتا، ایک کا بھی روزہ نہیں ہوتا، بیٹھے ہوتے۔ تو یہ جو برادری کی افطار کرواتے ہو، سیاسی افطار کرواتے ہے بڑی عظمت کی بات، ایک بندے کو افطار کروانا، ایک بندے کو اللہ اکبر، ایک بندے کا۔ آگے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہر بندے کی اتنی گنجائش نہیں، ہن تے افطار تاں ہوندی جدا پکوڑے بھی ہون، نال سموسے بھی ہون، نال جلیبیاں بھی ہون، بولو اور کچھ ہے؟ دہی بھلے، فروٹ چاٹ، تاں ہی ہوندی ہے نا افطاری۔ یا رسول اللہ کسی بندے کے پاس اتنی طاقت نہیں، پھر میرے آقا نے فرمایا لسی کا ایک گھونٹ، کھجور کا ایک دانہ، اس کا مطلب ہے غریب بھی دوسروں کے روزے افطار کروا سکتے۔ آپ پایا کھجور لیں اور پڑوسیوں کو پہنچا دیں، بے روزہ آپ نے افطار کرنا ہے، تو غریب لوگ بھی اس میں حصے لے سکتے۔